اس ویڈیو میں ہم ISLM ماڈل کو ہی تھوڑا اور سمجھیں گے، جس کے لیے ہم نے سامنے یہ دونوں گرافز بنا رکھے ہیں اور یہ GDP کا فارمولا بھی لکھ چھوڑا ہے۔ اور یہ بات تو ہم پہلے ہی کر چکے ہیں کہ اگر سود کی شرح اوپر جاتی ہے تو GDP نیچے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے سوچتے ہیں کہ کیا ہو اگر حکومتی اخراجات بڑھ جائیں۔ اس ویڈیو کو روک کر اس بات پہ ذرا غور کریں تو کیا پتا چلا؟ جی، اگر حکومتی اخراجات اوپر گئے تو مطلب ہمارے پلانڈ ایکسپینڈیچرز اوپر گئے۔ اسی لیے ایسا ہوا، جس کا مطلب ہے کہ IS کرو گیا سیدھے ہاتھ پہ۔ بے شک معیشت میں تھوڑا بڑھاوا آیا، مگر سود کی شرح بھی چلی گئی اوپر، یعنی ترقی میں آگے جا کر تھوڑی سی رکاوٹ آنے کا خدشہ ممکن ہے۔ اور ذرا سوچئے کہ اس سب کا LM کے کرو پہ کیا اثر پڑے گا؟ سوچیں سوچیں سوچیں۔ بالکل ٹھیک، تو LM تو صرف عام صارفین کا پیسے کے ساتھ اپنا رشتہ دکھاتا ہے کہ وہ پیسہ کیسے رکھتے ہیں، کیسے خرچ کرتے ہیں، کیسے نہیں رکھتے، یا کون سا پیسہ زیادہ تر استعمال میں آتا ہے اور کون سا نہیں۔ اس کا GDP سے ڈائریکٹلی کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس ہی وجہ سے اس صورتحال میں LM پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔